बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, आपसे कुछ ज़रूरी बातें इस लाइव स्ट्रीम के अंदर करनी है। सबसे पहले आपको बताना है कोई ब्रिगेडियर्स की बगावत के बारे में। उसके अलावा ये डफर जनरल्स क्या कर रहे हैं, जबकि दुनिया बहुत आगे निकल गई है और ये अमेरिका की गोदी नहीं छोड़ना चाहते, उसके ऊपर में बात करनी बहुत ज़रूरी है। कुछ अहम तरीन मामलात हैं, उसके ऊपर भी आपके साथ मैं इस सिलसिले के अंदर जो है आज वो बात करना चाहूँगा इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। लेकिन सबसे पहले एक मज़ाहिया किस्म की खबर चल रही है इस वक्त। अजीज़ान मन, ये खबर जो है ये चल रही है 24 न्यूज़ के ऊपर। तो खैर मैंने देखी है, ये मेरे रेड वारंट जो है वो निकाले गए हैं दोबारा। ये देखिए, मेरे रेड वारंट जो है वो FIA की तरफ से निकाले गए हैं। इसमें मैंने लिखा है कि ओ माय गॉड, मैं तो डर गया। उफ, तौबा, रेड वारंट इंटरपोल के। दरअसल बात ये है कि जो इनकी औकात है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर के नौकरों की हरकत है। मोहसिन नकवी के चैनल के ऊपर ये चल रहा है इस वक्त सारे का सारा जो खबर रेड वारंट वाली। असल में जितनी इनकी औकात है ना, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर की जितनी औकात है और जितनी औकात इसके नौकरों की है, या जितनी औकात यहाँ पे बबल बट पार्टी की है, नवाज शरीफ और उसके नौकरों की है, उतनी औकात इनके रेड वारंट्स की है। तुम्हारे रेड वारंट्स के अंदर वाकई कोई दमखम होता तो नवाज शरीफ जो भगोड़ा यहाँ इलाज कराने के लिए आया उसको तुम वापस ले आते। मैं तो अपनी फैमिली के पास आया हूँ यहाँ पे, और मैं तो मेरे साथ इस किस्म का कोई मसला ही नहीं है। जो मेरे गैर मौजूदगी में झूठे मुकदमे तुम लोगों ने बनाए हैं उसके अलावा तो कोई मसला ही नहीं है। पनामा पेपर में तो उसका नाम है, उसको बुला लो, तुम्हारे रेड वारंट किसी काम के तो हैं। लेकिन अजीजान मन, असल हकीकत यह है कि इनको ना कोई पूछता है, ना इनके रेड वारंट को कोई पूछता है। इनकी इतनी सी कौड़ी की औकात भी नहीं है बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर, इनकी अपनी हरकतों की वजह से। जब तक इमरान खान हमारा वजीर आजम था, या इमिग्रेशन के ऊपर गोरे हमें रोक के पूछते थे, मुझे पूछते थे कि हाउ इज योर कंट्री डूइंग, यू गॉट इमरान खान एज योर प्राइम मिनिस्टर नाउ। और इतना हमें सबज पासपोर्ट पे फख्र होता था कि यार ये हमसे पूछ रहा है कि इमरान खान हमारा वजीर आजम है, कैसा तुम पाकिस्तान में कर रहे हो। और हम फख्र से बताते थे कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। पूरा ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी कहती थी हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहे हैं कि पाकिस्तान नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो एशियन टाइगर दोबारा से बनने जा रहा है। और सारे का सारा बेड़ा गर्क कर दिया बाजवे बगलोल ने। बाजवा बगलोल इतना डफर है अपने बाकी जर्नलों की तरह, जो लगा के गया हुआ है, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जिसको चीफ लगा के गया हुआ है, कि उसने, और जो उसका आज इंटरव्यू सुने, कि उसने एक चलती हुकूमत को जो है अपनी जाती अना की खातर और लालच की खातर, अरबपति बनने की खातर घर भिजवा दिया। और उसके घर भिजवाने की वजह से एक पूरे का पूरा पाकिस्तानियों का पैसा लगा हुआ वो वहां पे डूबा। इनको तो फिक्र कोई नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वहां पे पैसा डूबा, पाकिस्तान की इज्जत डूबी। इतने बेशरम और बेगैरत किस्म के लोग हैं, कहते हैं जी आदिल राजा के रेड वारंट निकाल दिए, तो मैं इसलिए आज रेड कपड़े पहन के बैठा हूं। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। इतनी कुत्ते जितनी तुम लोगों की औकात है, और जो तुम लोगों की औकात है वही तुम्हारे रेड वारंट की औकात है। ये तुम्हें मैं खुलेआम यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ अजीजा ने मन। उसके अलावा यहाँ पे जो मुझे खबरें मिली हैं सीनियर ऑफिसर से, वो ये मिली हैं ब्रिगेडियर साहिबान से। एक तो ब्रिगेडियर साहिबान ने पाक फौज के मुझे बताया है कि आजकल टी ब्रेक्स के ऊपर और मिलिट्री फंक्शंस के ऊपर खुल के लान तान जो है वो रिटायर्ड आर्मी चीफ जो लगाया हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर, उसको दी जा रही है। उसको लगाने वाले बबल बट पार्टी के ऊपर दी जा रही है लान तान खुल के। ये जिस यू सी, यहाँ पे मसला ये है कि पाक फौज और एक मुसल्ला अफवाज जो है, ये एक जाहिर बात है मुसल्ला अफवाज है ना, तो ये एक हथियार है। और इस हथियार के साथ ये अटखेलियां जो कर रहे हैं PDM वाले, ये समझते हैं कि ये हमारा खिलौना है, खिलौना समझ के इसको खेल रहे हैं। तो जब खिलौने को समझ के लाइव हथियार के साथ खेला जाता है तो गोली अपने आप को ही लग जाती है। और यही इनके साथ यहाँ पे होने जा रहा है। कल रात की ब्रीफिंग में मैंने आपको कंफर्मेशन दी, जराए के दावा की जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ है, कि DGISI ने ये ब्रीफिंग दी है कि 1-2 PTI जीतने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, जिसपे इन्होंने चीखें मारना शुरू की हुई हैं कि नहीं नहीं, रोको रोको रोको, अब्बू बचाओ के नारे मारने शुरू किए हुए हैं उन्होंने। वहां पे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने चीफ लगाया उसके आगे। और दूसरा DGISI ने ये बात उनको बताई है कि पाक आर्मी की पल्स बताई है कि वो इमरान खान और PTI के साथ है वाज़े तौर के ऊपर। ये भी तस्दीक साबित करती है जो ब्रिगेडियर साहिबान मुझे बात बता रहे हैं कि टी ब्रेकों के अंदर और मिलिट्री फंक्शन में इकट्ठे होकर लोग खुल के गालियां निकाल रहे हैं आर्मी चीफ को, उसके चोरों को जिसने सर पे बिठाया हुआ है, उनको लगाने वाली बबल बट पार्टी के ऊपर भी खुल के गालियां निकाल रहे हैं।
ٹھیک ہے، اور اتنی شدید گالیاں ہیں کہ ان کا سامنا اس وقت کرنے کے لیے پلس رپورٹ دینی پڑ گئی ہے جا کے، اور یہ بھی ساتھ خدشات کا اظہار بریگیڈیئر صاحبان نے کیا کہ تم کرنل ریولوشن تو کرتے رہتے ہو، لیکن یہاں پہ بریگیڈیئر ریولوشن آنے والی ہے، بریگیڈیئر ریولوشن آلموسٹ آ چکی ہے، منہ سے بول رہے ہیں، اگلی سٹیج بہت خطرناک ہے، منہ سے لوگ کھلے عام اس وقت بول رہے ہیں کہ ان کو اب چھوڑنا نہیں ہے، کچھ چند گنتی کے میجر جنرل بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور ینگ آفیسرز تو ساتھ ہیں ہی ہیں بریگیڈیئر صاحبان کے، تو بریگیڈیئر صاحبان نے اس وقت فیصلہ کر لیا ہے کہ انف از انف، اسی لیے یہ پلس رپورٹ پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام پارٹیوں کے سامنے رکھی گئی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے، اننا چنگا ہو کوئی نہیں، اس کی مجبوری بن گئی تھی یہ پلس رپورٹ بتانا کہ یہ جس ہتھیار سے تم لوگ انگل بازی کر رہے ہو، جس کے ساتھ کھیل رہے ہو، یہ تمہیں ہی لڑ جائے گا آ کے، یہ تمہارے اپنے اوپر ہی چل جائے گا، جس طرح بچے جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ کھیلتے ہیں ہتھیاروں سے، تو یہ کام ان کے ساتھ اس وقت واضح طور کے اوپر لگتا ہے کہ ہونے والا ہے، اور اس سے اب بچنے کا ان کا کوئی آثار مجھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ عزیزان من اس وقت ایک خبر چل رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اس وقت چین اور سعودی عرب کا جو ہے وہ معاہدہ طے پا گیا ہے، بہت بڑا، چین کا جو سب سے بڑا بینک ہے، ایک بہت بڑا بینک ہے ایگزم بینک جو چائنا کا ہے، اور سعودی عربیہ کا سب سے بڑا بینک سعودی نیشنل بینک جو ہے، اس کے درمیان میں انہوں نے اپنا معاہدہ جو ہے لون کوآپریشن ایگریمنٹ اناؤنس کیا ہے، جو کہ اب آر ایم بی یوان میں ہوگا، چینی کرنسی کے اندر جو ہے اب ان کا لین دین ہوگا، اور جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ڈالر کی حکمرانی نہیں چلے گی، پیٹرو ڈالر کیوں بولتے ہیں اس کو، کہ پیٹرول کی وجہ سے یہ پیٹرو ڈالر چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، حالانکہ کنزیومر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چین بن گیا ہے، اب چین جو ہے وہ اپنی کرنسی میں خرید رہا ہے، تو پیٹرو ڈالر ختم ہو رہا ہے، امریکہ ختم ہو رہا ہے، امریکہ کا سول سپر پاور سٹیٹس ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے جرنیل یہ اتنے ڈفر ہیں کہ یہ اب بھی بزرد ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شامل کے، ہم نے امریکہ کی گودی میں ہی جا کے بیٹھنا ہے، ہمیں ان کے ہی ڈالر پسند ہے، حالانکہ دنیا وہاں سے آگے نکل رہی ہے، آپ کے پڑوس میں چین ہے، آپ چین کو یہاں سے مار بگانا چاہتے ہیں اور چین کو امریکہ سے لڑوانا چاہتے ہیں تاکہ ڈالر بکسوں کے اندر آپ کے گھر آئیں، جس طرح پہلے آیا کرتے تھے کولڈ وار کے اندر، اس لیے آپ پورے کا پورا ملک آپ نے داؤ پہ لگا دیا، اور پہلے جن لوگوں کو ہم گالیاں نکالتے تھے کہ ان کو ڈفر کیوں کہتے ہیں، وہ اب انتہائی واضح طور کے اوپر پتا چل رہا ہے کہ ان کو ڈفر کیوں کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہے ہیں، اور بالکل یہی باتیں ہو رہی ہیں ٹی بریکوں کے اوپر بھی، اور یہی باتیں ہو رہی ہیں ملٹری فنکشنز کے اوپر بھی، اور انہی باتوں کی وجہ سے بغاوت بھی ہوگی، اور باجوہ جو بونگیاں مار رہا ہے بیٹھا ہوا، وہ باجوے بغلول کی باتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ 4 سٹار جرنیل کہیں سے ریٹائر ہے؟ آج باجوہ حقانی فائلز جو ہے وہ وقاص احمد نے جو کی ہے، اس کی ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے، سولجر سپیکس کے یوٹیوب چینل کے اوپر، ذرا اس کی ویڈیو میں آج دیکھ لیں، وقاص احمد نے جو کچا چھٹا کھولا ہوا ہے اس کا پورے کا پورا، وہ بھی آپ سن لیں اور اس کا انٹرویو سن لیں، اس طرح کی آپ ان کے منہ کھولتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بواسیر یہاں سے نکل رہی ہے، اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کوئی قابل لوگ ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ جو یہاں پہ جو کچھ پاکستان کے کر کے گئے ہیں، جو کچھ کیا انہوں نے، یہ کوئی قابل جرنیل کرتے ہیں اس طرح؟ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کو اگلا چیف لگا دیا ہے او ٹی ایس والے کو، یہ کوئی قابل جرنیل کرتے ہیں اس طرح؟ پہلے قابل جرنیلوں کو، ان جرنیلوں کو ہم چھوڑ دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے، اب یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں پورا کا پورا ملک انہوں نے داؤ پہ لگا دیا صرف اپنی جائیداد بچانے کے لیے، کیا یہ قابل جرنیل کرتے ہیں اس طرح؟ تو پھر اب ان کو ڈفر کیوں نہ بولیں، اور جو ڈفر نہیں ہے وہ ثابت کر دیں گے، یہاں پہ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ثابت کر دیں، کیونکہ عزیزان من یہ جو ریڈ وارنٹ کی بکواس ہے، غداری کا ٹھپا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ ادارے کی عزت نہیں کرتا، اور بات سنو ادارے کی عزت کا نعرہ بکواس ہے، ادارے کی عزت قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ ادارہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، عوام ہی سب کچھ ہوتی ہے، ادارے کا جو عزت کا جو نعرہ ہے یہ ٹوٹل بکواس ہے، بلشٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ اداروں کی عزت نہیں ہوتی، ذمہ داریاں ہوتی ہیں اداروں کی، اور عزت قوم کی ہوتی ہے جس کے ٹیکس کے اوپر ادارے قائم ہوتے ہیں، عزت قوم کی ہوتی ہے، ادارے کی نہیں ہوتی، ادارے کی عزت اصل میں جرنیلوں کی عزت یہ کروانا چاہتے ہیں زبردستی ڈنڈے کے زور کے اوپر، اس کو کہتے ہیں ادارے کی عزت، ادارے پہ بات نہ کرو، یہ کبھی بھی نہیں کہتے، پاک فوج کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں پاکستان بولو، پاکستان، ادارہ نہیں بولو، پاکستان کی عزت داؤ پہ لگ گئی ہے، یہ جرنیل سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھی یہ سب خود ہی ہیں، ادارہ بھی یہ خود ہی ہیں، اور ان کے اوپر جو بھی بات کرے وہ غدار ہے، اس کے ریڈ وارنٹ ایشو ہو جائیں گے، اور تھوڑی ایسے دی تیسی یہ قوم جاگ گئی ہے، اس کا جوان جاگ گیا ہے، یہ ویو آفٹر ویو آپ کے اوپر آئے گا،
اور یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. یہ بات آپ کو واضح ہونی چاہیے. ایک غیر قانونی آرمی چیف جو آپ نے لگایا ہوا ہے یہ بچ کے نہیں جانے والا, اور ان کو آپ کی انہی کی زبان میں آپ کو بات کرنی پڑے گی, نہیں تو یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. عزیزان من, یہ بات آپ ذہن میں رکھیے, کیونکہ میں خاص طور کے اوپر پیغام دینا چاہوں گا براہ راست فواد چودھری صاحب کو. فواد چودھری صاحب کل جو ہیں وہ کوئی خوشامد وغیرہ آرمی چیف کی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ان کا علاقہ ہے, وہ فوجی بیلٹ ہے, لیکن فوجی خود اس کو گالیاں نکال رہے ہیں. چودھری صاحب آپ کے چکر میں ان کی خوشامد کر رہے ہیں, اور آپ ان سے سختی میں, یہ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ آپ کی باتوں سے نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, آپ سیاستدان ہیں, آپ کو بات چیت کرنا آپ ضروری سمجھتے ہیں, لیکن پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر مینٹالٹی. ان کو آپ عزت پیار سے بات کریں گے تو ان کو راس نہیں آتی, یہ آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں. آپ کا عزت پیار سے بات کرنا اپنے ساتھ آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں, کمزوری جانتے ہیں آپ کی. پلیز یہ بات سمجھیں. آپ ان سے اسی ٹون میں بات کریں جس ٹون میں یہ بات کرنا ڈیزرو کرتے ہیں. جس ٹون کے اندر آپ ان سے سختی سے بات کریں گے تو ان کو بات آپ کی سمجھ آئے گی. یہ وہ عزت دار لوگ نہیں ہے کہ عزت دار طریقے سے بات آپ کی سمجھ جائے گی. خاص طور پہ آپ کی میٹھی گولیاں بالکل نہیں سمجھنے والے. ان کو آپ اسی طریقے سے آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. کیوں؟ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں, کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے. عوام کے آگے ان کی ٹوٹل ایک بھی نہیں چلتی, اور ان کی جان نکلتی ہے. اسی لیے تو یہ عوام کے باہر نکلتے نہیں. عدلیہ اور پولیس نے اپنا سٹانس کیوں تبدیل کیا؟ عوام کی وجہ سے تبدیل کیا ہے. آپ کے ساتھ چوئی صاحب, فواد چوئی صاحب, عوام کی طاقت ہے. برائے مہربانی ان کو عزت پیار راس نہیں آتی. یہ پچ 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 ان کو مت کریں, ان کے ساتھ سختی سے بات کریں, ان کو بات سمجھائیں, تب ان کو سمجھ آئے گی. یہ عزت دار عزت والی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی. پلیز یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عزیزان من, بہت جلد آپ کے پاس مزید چند خبریں لے کے, آج کی تازہ ترین کوئی بریکنگ نیوز بھی آنے والی ہے. رات کو لیٹ نائٹ انشاءاللہ دوبارہ ایک دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا بشرط زندگی. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اور یہ ریڈ وارنٹ میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا, جس نے نکلوایا ہے میرا, اس کی بتی بنا کے پتہ ہے نا کہاں پہ لینی ہے, وہیں پہ لے لو. فی امان اللہ.